بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی فضل الرحمان گروپ 31 اکتوبر 2019 کو عمران خان کی حکومت کے خلاف آزادی مارچ یا دھرنا دینے جا رہی ہے اسلام آباد میں۔ ایجنڈا اس آزادی مارچ یا دھرنے کا واضح نہیں ہے۔ بظاہر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے دے اور نئے الیکشن کرائے جائیں۔ دونوں مطالبے جو ہیں وہ معقولیت سے کوسوں دور ہیں۔ ابھی بمشکل 1 سال ہوا ہے عمران خان کی حکومت کو، اور آپ حکومت سے استعفیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بچوں کی طرح۔ ناظرین کرام، آپ میں سے اکثر دوستوں کو اپنا بچپنا یاد ہوگا کہ دیہاتوں میں بارش ہونے کے بعد ریتلی زمین میں چھوٹے بچے اپنے پاؤں پر مٹی ڈال لیتے تھے اور پھر مٹی کے گھر بناتے تھے چھوٹے چھوٹے تر۔ تو اس طرح چھوٹے بچے جو ہے وہ یہ کھیل کھیلا کرتے تھے۔ میں بھی خود یہ کھیل کھیلتا رہا ہوں جب میں چھوٹا سا تھا بچہ۔ پھر جب کوئی بچہ ناراض ہو جاتا تھا تو پھر وہ سب گھروں پر یوں ایسے ایسے کر کے ان گھروں کو ملیا میٹ کر دیتا تھا، اور یوں وہ کھیل ختم ہو جاتا تھا۔ اب فضل الرحمان بھی اس ناراض بچے کی طرح سب بنایا کھیل جو ہے اور گھر ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ خیر، بات دوسری طرف نکل گئی۔ میں اپنے محترم ناظرین کو اس ویڈیو سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان کو زرد رنگ سے اتنی محبت کیوں ہے، اور وہ اپنے سر پر زرد رنگ یا یلو کلر کی پگڑی کیوں پہنتا ہے، اور اس زرد رنگ کی ہندوازم میں کیا اہمیت ہے، اور ہمارے پیارے نبی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرد رنگ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، فضل الرحمان کی یلو کلر سے محبت اور انسیت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ زرد رنگ جو ہے یہ ہندو مذہب کا فیورٹ کلر ہے۔ اس کلر کو ہندو مت میں بھگوان کا رنگ بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ان کے بھگوان کا کلر ہے، اس لیے اس کلر کو ہندو لوگ بہت محبوب رکھتے ہیں۔ ہندو مذہب کے سادھو اور پنڈت زرد کلر کے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہولی کے تہوار کے موقع پر جو کلر پھینکے جاتے ہیں ایک دوسرے پر، ان میں یلو کلر کا جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زرد رنگ ہندو مذہب میں بہت متبرک رنگ سمجھا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں فضل الرحمان کی پگڑی کی طرف، جو شروع دن سے اس رنگ کی پگڑی استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، زرد کلر کی۔ اور یہ پگڑی جو ہے اپنے کلر کی وجہ سے مولانا صاحب کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ ایک تو مولانا پگڑی جو ہے وہ زرد رنگ کی پہنتے ہیں، دوسرا ان کی جو فورس ہے انصار الاسلام، جس کا پچھلے دنوں ڈنڈا بردار مظاہرہ بھی ہوا تھا پشاور میں، اب سن رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اس کو بین کر دیا اور اس پر پابندی عائد کر دی ہے، تو ان کی وردی بھی جو ہے وہ زرد رنگ کی ہے۔ مجھے بنیادی طور پر مولانا کی پگڑی سے نہ ہی کوئی سروکار ہے۔ میرا فقط جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی مذہب کے نام پر سیاست کرتی ہے، اور اس کے لاکھوں فالورز موجود ہیں ملک میں، اور وہ انہیں عالم دین سمجھتے ہیں۔ اب جو اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے کہ جو بھی چیز اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کا امتیازی نشان بن جائے تو اس کی مخالفت کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان اور اس جماعت کے جو ہیں دیگر اکابرین بھی اس چیز سے آگاہ ہوں گے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ زرد رنگ ہندو مذہب میں بھگوان کا رنگ سمجھا جاتا ہے، اور ہندو لوگ اس رنگ سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ لیکن فضل الرحمان کی پگڑی میں بھی زرد رنگ موجود ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے جو لٹھ بردار ملیشیا ترتیب دی ہے اس کی وردی کا رنگ بھی زرد ہے یا یلو ہے۔ میرا کنسرن فقط یہ ہے کہ چونکہ ہندو مذہب میں زرد رنگ کو ایک خاص مذہبی حیثیت حاصل ہے، اور ان کے پنڈت اور انتہا پسند ہندو جو ہیں وہ زرد رنگ کا بہت استعمال کرتے ہیں اور زرد رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، تو ہمیں بحیثیت مسلمان ان کی اس معاملے میں مخالفت کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اور چونکہ مولانا کی پگڑی میں بھی یہ رنگ استعمال ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ پگڑی استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس رنگ کی پگڑی نہیں پہننی چاہیے۔ ساستہ کی ایک معتبر کتاب ہے سنن نسائی، جو امام احمد بن شعیب النسائی کی تالیف ہے، جس کتاب کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور نے شائع کی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے مولانا ملک محمد بوستان نے۔ اس کی جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر 504 پر حدیث مبارکہ ایک درج ہے، جس کا نمبر ہے 5220۔
روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، یعنی حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ وہ 2 کپڑے زرد رنگ کے پہنے ہوئے تھے۔ یہاں جو مولانا صاحب نے ترجمے میں لفظ استعمال کیا ہے قسم، قسم کا مطلب ہے کہ ایسا رنگ، زرد رنگ جو کپڑوں کو رنگا جائے، جس سے کپڑے رنگین ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں قسم۔ اور عربی کے لیے اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے صفرا۔ صفرا جیسا کہ بیماری بھی ہوتی ہے صفرا، یعنی جرکان کی، جس میں پیلا رنگ ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو وہ 2 کپڑے جو تھے وہ زرد رنگ کے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کفار کا لباس ہے، اسے مت پہنا کرو۔ اسی طرح اگلی حدیث نمبر 5221 بھی درج ملاحظہ کر رہے ہیں آپ کہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو وہ پیلے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور فرمایا جاؤ اور اسے اپنے جسم سے اتار دو۔ وہ بولے کہاں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا آگ میں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اپنے گھر آئے تو انہوں نے ان دونوں کپڑوں کو گھر کے تنور میں ڈال دیا جو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہن کر گئے تھے۔ یہ دونوں احادیث جو ہیں صحیح مسلم میں کتاب اللباس میں بھی درج ہیں۔ جن احباب نے یہ ریفرنس چیک کرنے ہیں وہ خود کر سکتا ہے یا اپنے اعتماد کے عالم دین سے رجوع کر سکتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ آپ نے زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کیا ہے کہ یہ کفار کا لباس ہے، جبکہ فضل الرحمان زرد رنگ کی پگڑی جو ہے وہ بڑے شوق اور اہتمام سے استعمال کرتا ہے اور پہنتا بھی ہے۔ تو میرا فضل الرحمان کے فالورز سے یہ سوال ہے کہ جس شخص کو آپ عالم دین سمجھتے ہیں اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جا رہا ہو تو کیا ایسے عالم دین کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔